إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سامعین کرام، آج کے ہمارے سبق کی جو آیات مبارکہ ہیں وہ سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 6 اور 7. آیت نمبر 6 اور 7 صورت میں کہ اس کو الگ سے آیت شمار کیا جائے. فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. جیسا کہ آپ حضرات جانتے میں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں اختلاف ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی مستقل آیت ہے یا نہیں. قرآن کریم کی آیت تو ہے مستقل، سورۃ الفاتحہ کا حصہ ہے. بہرحال ہم کچھ تفصیل میں ابھی نہیں جاتے اور مقصود کی ضرورت پڑتے ہیں. فرمایا اہدنا الصراط المستقیم. کیا ترجمہ کیا جاتا ہے اس کا عام طور پہ؟ جی ہمیں سیدھے راستے دکھا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے یا دکھا دے. ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی، سیدھے راستے پر چلا دے، دکھا دے ہمیں سیدھی راہ. یہ بھی کیا جاتا ہے. یا یہ کہا جائے کہ اگر ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دے، سیدھے راستے پر چلاتے ہوئے منزل تک پہنچا دے، یہ بھی کہا جا سکتا ہے. اردو میں جو بھی ترجمہ کریں گے وہ قاصد ہی ہوگا، کیونکہ اردو میں ظاہر سی بات ہے کہ ترجمہ نہیں ہو سکتی ہے. کسی حد تک بات کو سمجھایا جا سکتا ہے بطور تقریر، لیکن حقیقی جو قرآن کریم کا مفہوم ہے وہ اس کی لغت میں ہی سمجھ میں آ سکتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم. صراط جو ہے اس میں 3 قراءات ہیں اور 3 متواترہ ہیں. قرآن ہے جیسا کہ مالک اور ملک میں بھی 2 تھے حروف تھے. تو یہاں پر اہدنا الصراط المستقیم صاد کے ساتھ ہے، جیسے ہمارے ہاں ہم پڑھتے ہیں بات حفص میں اہدنا الصراط المستقیم، اور سین کے ساتھ بھی ہے اہدنا الصراط المستقیم. بلکہ بعض علماء نے کہا کہ اس کی اصل جو ہے وہ سین کے ساتھ ہے، سری تیسر، یعنی کوئی چیز نگل لے. اور ایک اس میں جو ہے وہ زا کے حرف زا کے اشمام کے ساتھ اس کی ہلکی سی آمیزش ہے صاد میں اہدنا الصراط المستقیم. ٹھیک ہے، تینوں قرات ہیں. صراط کا مطلب یہ ہے کہ وہ راستہ جو واضح ہے، واضح راستہ جو مطلوب اور مقصود تک پہنچاتا ہے حتمی طور پر، اور واضح اور مختصر ترین راستہ ہے. اس لیے مختصر ترین کہ آپ کے علم ہے کہ اسٹریٹ لائن جو ہوتی ہے 2 پوائنٹس کے درمیان وہ ٹیڑھی تو نہیں ہو سکتی. اگر ٹیڑھی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ شارٹیسٹ ڈسٹینس جو ہے وہ نہیں ہوگا. تو جب صراط المستقیم کہہ رہے ہیں تو یہ مختصر راستہ ہے، اس میں کوئی احتجاج نہیں ہے، اس میں ٹیڑھا پن نہیں ہے، کچی نہیں ہے. یہ راستہ بالکل بھی ادھر ادھر مائل نہیں ہوتا، بالکل سیدھا کے ساتھ. 2 اگر مختلف جانب ہیں ان کو ملانے والا یہ سیدھا راستہ ہے. تو ھذا صراط علی مستقیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک لے جانے والا سچا ترین اور سیدھا ترین راستہ ہے مستقیم. شیخ صاحب فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہتے ہیں ای دلنا وارشدنا ووفقنا للصراط المستقیم، یعنی رہنمائی فرمائیے اور ہمیں دکھائیے، بتائیے اور ہمیں توفیق عطا فرمائیے صراط مستقیم کی.
صراط مستقیم کی ہمیں طرف ہماری رہنمائی فرمائیے، ہمیں اس کی طرف ہماری ہدایت فرمائیے، ہمیں وہ راستہ دکھائیے، سجھائیے، بتائیے، تمام معانی اس میں آ جاتے ہیں۔ تو آگے آپ صراط مستقیم کی وہ تفسیر کرتے ہیں کہ وہ کیا ہے، کہتے ہیں وہ الطریق الواضح، وہ ایک واضح راستہ ہوتا ہے، واضح راستہ۔ یہ وضوح جو ہے نا بڑا ضروری ہے صراط کے معنی میں۔ اور کیسا واضح راستہ؟ الموصل الی اللہ، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچانے والا راستہ ہے، وَإِلَى جَنَّتِ، اور اس کی جنت تک، یعنی ایسا واضح راستہ جو براہ راست اللہ اس کی جنت تک پہنچانے والا ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی بھی جو ہے وہ خطرہ بھی نہیں ہے اس راستے میں۔ خطرہ سے بڑا کہ شیطان کو چکرے گا، یا شیطان جو ہے، یعنی اس انداز میں میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، شیطان تو باہر آتا ہے راستے میں، مراد میں یہ ہے کہ اس راستے کے اعتبار سے، چلنے والے کے اعتبار سے حالات مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن راستے کے اعتبار سے اس میں کسی قسم کا کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے کہ یہ راستہ کہیں مڑ جائے گا، جو شیطان کے راستے کی طرف مائل ہو جائے گا، یا حق سے کہیں آپ کو دور کر دے گا، یا منزل مقصود سے کہیں بھٹک کر آپ کو اور پہنچا دے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو صراط یہ کلمہ ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ عموماً یہ ہر اس راستے پر بولا جاتا ہے جو وسیع ہے اور واضح ہے، روشن ہے، اور اس طرح سے سہولت کے ساتھ گزر جانا کسی شے کا، بالکل سہولت کے ساتھ، جو مادہ ہے سین فا طا، سہولت کے ساتھ گزر جانا، ایک گزر کا جس میں سے گزرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کسی شے کو، تو یہ اس مادے کا بنیادی مفہوم ہے۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ سرت الرجل الطعام، آدمی نے کھانا نگر لیا، کھا لیا آسانی کے ساتھ، حلق سے نیچے اتر گیا، کوئی اس میں اس کو دقت یا رکاوٹ نہیں آئی۔ اور اس طرح سے کہا جاتا ہے سیف الصراع القاطع، ایسی تلوار جو کہ جب اس کو مارا جائے تو وہ کاٹ کر آرام سے گزر جائے، تمام جسم سے آر پار ہو جائے، کسی قسم کی رکاوٹ پیش نہ آئے، وہ کاٹنے والے تیز تلوار ہے۔ تو راستہ جو ہے اس میں نکلنے کا، اور صراط کا جو کلمہ ہے یہ بھی اس وزن، جیسے کہ وزن قطاع ہے، فراش ہے، اس میں لپیٹنے کا معنی موجود ہے۔ گویا کہ اس میں لوگ جو چلتے ہیں تو راستہ اتنا واضح ہے کہ کثرت سے لوگ اس میں چلتے ہیں اور چلتے چلے جاتے ہیں، گویا کہ اس راستے میں وہ سب کے سب یہ وہ غم ہو جاتے ہیں۔ ایک راستہ ایسا کہ واضح ہے، روشن ہے، ہر ایک کے لیے وہ راستہ مہیا ہے اور سہل ہے، اس کو معلوم ہے کہ یہ یہی راستہ ہے۔ تو آگے اس کی مزید صفت ہے، وہ ہے المستقیم۔ مستقیم سے کیا مراد ہے؟ یہ بالکل جو سیدھا ہے، بالکل سیدھا ہے۔ سیدھا ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ مستقیم، پھر وہی بات ہے کہ یہ قیام سے ہے، ہر چیز کا جو قیام ہے اس کا مضبوط ہونا، اس کا کھڑا ہونا، وہ اس کے اپنے اعتبار سے ہوتا ہے۔ ایک آسان سا لفظ ہے، قرآن کریم کے اعتبار سے بیان کرتے ہیں، فرمایا وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ شعیب علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ تم جب جس سے ماپ تول کرو، تمہارا جو میزان ہو کیا ہونا چاہیے؟ تمہارا میزان مستقیم ہونا چاہیے۔ مستقیم سے کیا مراد ہے؟ بالکل سیدھا۔ سیدھا سے کیا مراد؟ ترازو کا سیدھا پن کیا ہوتا ہے؟ راستے کا سیدھا پن تو سمجھ میں آ رہا ہے، ترازو کا سیدھا پن کیا ہے؟ اس کے دونوں پلڑوں کا بالکل برابر، یعنی بیلنس ہونا، کہ وہ ایسے افقی طور پر بھی اور عمودی طور پر، دونوں اعتبار سے، لیکن ہاریزونٹل اگر آپ اس کو لیں، ورٹیکل لیں، کسی بھی سینس میں اس کو لیں، اس کے اندر ایک پرفیکٹ بیلنس ہونا چاہیے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو ہے اس کی صفت ہے۔ یہ جو راستہ ہے مستقیم، سبحان اللہ، یہ بھی ایک وسط ہے، ایک ایسا راستہ ہے جو معتدل راستہ ہے۔ یہ تو جو ہے نا وہ افراد و تفرید کے درمیان یہ ایک بیلنس ترین توازن، دین میں جو توازن اور میزان ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت اور اس کی وحی میں ہے، اور اسی کے بتائے ہوئے راستے میں ہے جو کہ دین اسلام کا راستہ ہے۔ تو مستقیم پھر اس کی جو صفت ہے وہ مزید اس کو کشف کر رہی ہے، صفت کاشفہ کہتے ہیں اس صفت کو۔ یہ نہیں کہ صراط میں مستقیم کی صفت موجود نہیں تھی، مستقیم اس کو مزید اس کی وضاحت کر رہی ہے، مزید اس کو بیان کر رہی ہے، اس راستے کے اندر اس کی صفت میں مزید تاکید کر رہی ہے کہ اس قسم کا جو راستہ ہے وہ ہونا چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اور اس کے بعد پھر جو یہاں پہ لفظ ہے وہ ہدایت ہے، کہ اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمیں ہدایت دے۔ ابھی جو ہدایت کا لفظ ہے تھوڑا اس کو بیان کرنا چاہیے۔ میں جو آپ کے سامنے قرآن کریم کے بعض الفاظ جو اہم ترین الفاظ ہیں
جو جن کی حیثیت کلیدی حیثیت ہے معانی کو سمجھنے کے لیے، وہ اس لیے بیان کرتا ہوں کہ تھوڑا سا اس کو بھی سمجھ لیجیے کہ یہ بہت اہم چیز ہے۔ یہ جو الفاظ جو شریعت میں وارد ہوتے ہیں، خاص طور پر جو قرآن کریم میں الفاظ وارد ہوتے ہیں، ان کی ایک حقیقت شرعیہ ہوتی ہے، ایک حقیقت لغوی ہے، جیسے ہر لفظ کی ہوتی ہے۔ لغوی مطلب کیا ہے جناب؟ وہ تو ٹھیک ہے، وضو کا مطلب ہے تو لغوی وضو کرنا، دھونا، غسل کرنا۔ صلاۃ کا معنی بھی ہے تو لغوی ہے، دعا کے معنی میں۔ حج کا معنی بھی ہے کیا؟ ارادہ کرنا یا نصرت کرنا۔ صوم کا معنی بھی ہے رک جانا۔ ایسے ہی ہے نا، تمام الفاظ ہیں، لیکن کیا شریعت میں یہ معنی کیا جائے کہ وقیم الصلاۃ کہا جائے گا تو کیا مطلب ہوگا اس کا؟ اور جب کہا جائے گا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، تو اس سے کیا مراد دی جائے گی؟ اور جب کہا جائے گا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کیسے لغوی معنی مراد دیا جائے گا؟ اس سے کون سے معنی مراد دیا جائے گا؟ شرعی معنی مراد دیا، اس کی حقیقت شرعی ہے، حقیقت شرعی ہے، اس کے اعتبار سے اس کا معنی دیا۔ اور یہ جو معنی ہوتا ہے کسی لفظ کا، اس کی آپ مثال یوں لیجیے، ہمارے اردو میں ہماری زبان کے اندر ایسے ہوتا ہے کہ ایک لفظ ہم اپنی زبان میں عام بولتے ہیں، اس کو ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن جب وہی لفظ کسی اصطلاح کا یا کسی خاص فن کا حصہ بن جاتا ہے، اس کا جو معنی ہوتا ہے خاص انہی لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا نزدیک اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ تو بزنس کی ٹرم ہے، ان کے ہاں سے یہ مطلب کیا جاتا ہے، یہ کمپیوٹر سائنس والوں کے ٹرم ہے، ان کے ہاں سے یہ مطلب کیا جاتا ہے، ہوتا ہے نا ایسا؟ اصطلاح تو عام بولی جاتی ہے، لیکن جیسے آپ کی چھوٹی سی مثال ہے، سافٹ ویئر کے ڈرائیورز ہوتے ہیں انسٹال کرنے کے لیے ساتھ آتی ہے، تو ایک ڈرائیور کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن جب آپ اس دنیا میں آئے گے مختلف مطلب ہوگا۔ اس طرح کوئی مثال آپ لے سکتے ہیں۔ بہرحال میری مراد کہنے کی یہ ہے کہ جب شارع حکیم، جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی لفظ کا کوئی معنی بیان کر دے، ابن تیمیہ یہ فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالی کہ پھر اس وقت اگر اس کا معنی وہ بیان کر دیں اور اس کی تعریف کرتے اس لفظ کی، ہمیں نبوت اور اس کے اشتقاق کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا مقصود اللہ اور اس کے رسول کے کلام کی مراد کو سمجھنا ہے۔ اب اس کے لغت کے ساتھ تعلق یقیناً ہو سکتا ہے کہ منقول ہوتی ہے کہ لفظ لغت سے نقل ہوگا، شریعت میں آ گیا، کچھ کہتے ہیں یہ شریعت اس میں کچھ قیود کا اضافہ کر دیا، کچھ شرائط کا اضافہ کر دیا، اصل اس کا لغوی مفہوم یہ تھا، وہ ٹھیک ہے ہمارے سمجھنے کے لیے ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ ایک اس کا ایک مناسبت اس کی یقیناً، لیکن جب شارع سے ایک لفظ مل جائے تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وہ خوبصورت بات ہے، لفظ کا جو مفہوم ہے وہ صرف اس کا ایک لغوی مفہوم ہے، ڈکشنری میری نہیں ہوتا، بلکہ اس کا ایک مفہوم وہ ہوتا ہے جو متکلم کی مراد ہے، اور وہ سمجھنے کے لیے متکلم کے دیگر آپ کے کلام کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اس نے اس طرح کی بات اگر کہیں اور کی ہے، کبھی آپ اس کی دوسری اس طرح کی بات کو سامنے رکھ کر اس لفظ کو سمجھ لیتے ہیں، ایسے ہے دیگر مثالوں سے سمجھ لیتے ہیں، پھر آپ سیاق کو دیکھتے ہیں، کانٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمام چیزیں جب آپ دیکھیں گے پھر آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ ایمان کا مطلب کیا ہے، پھر نفاق کا مطلب کیا ہے۔ اب قرآن کریم میں ایک مطلب فرمایا کہ آپ یہ لوگ عقل نہیں کرتے، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، فرقہ الفتح ہو گیا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين۔ ہمارے ہاں جو اصولی ہیں یا ہمارے اصول فقہ کے اندر فرقہ ایک مطلب وہ اصطلاحی معنی کرتے ہیں، بالکل مختلف ہے کہ شرعی عملی احکام کی جو ہے وہ سمجھ بوجھ یا فہم، تو یہ ایک بالکل مختلف چیز ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ان کی اصطلاح میں اس کا مفہوم ہے، لیکن قرآن کریم کے اندر فرقہ مفہوم کیا ہے، اس کے لیے آپ قرآن کریم کے استعمالات کو دیکھیں، ٹھیک ہے، اس کی اطلاقات کو دیکھیں، اس طرح سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، اور اسی طرح سے جب شرع مخاطب کرتی ہے نا، خطاب شرع ہوتا ہے تو کن کو ہوتا ہے؟ صحابہ کرام کو ہوتا نا، جو وہاں پر لوگ موجود تھے جو پہلے مسلمان تھے، جن کے ہاں وہ نازل ہوا یا اس دور کے عرب کے لیے ہوا نا، تو جب آپ اس کو لغوی یا کسی ان کے جو ہاں مفہوم جو کام رائج مانا ہے اس کے مطابق بھی دیکھیں گے تو اس دور کے مطابق دیکھیں گے، صحابہ کرام کی معاشرت میں رہ کر دیکھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے اندر رہ کر اس کو سمجھے ہوتے ہیں، پھر آپ اس لفظ کے صحیح مفہوم تک پہنچیں گے۔ پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس لفظ کو جو ہے وہ مطلق یعنی بغیر کسی قید کے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، یہاں پر کوئی قید دی، اے ایمان والو، تو کیا اس میں مسلمان آ جائے گا یا نہیں آئے گا؟ کیا ایسا مراد اہل اسلام بھی ہے کہ نہیں؟ ایمان میں اسلام داخل ہے یا نہیں؟ داخل ہوگا، اور جب اسلام اور ایمان دونوں کا تقابل ہو جائے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، تو مؤمن نہیں ہو بلکہ کہو کہ ہم جو ہے ہم کو اسلام لے کر دے، ٹھیک ہے، تو پھر یہاں پر دونوں میں فرق کیا جائے گا، ایسے ہی ہے نا۔ تو ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ جب آپ اس طرح سے دیکھیں گے نا کہ لفظ مقید استعمال ہوا، انکنڈیشنلی استعمال ہوا، ٹھیک ہے، یا اس کو کسی خاص کانٹیکسٹ میں استعمال کیا گیا یا جنرل کانٹیکسٹ میں استعمال کیا، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر پھر آپ مفہوم متعین کرتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو جب اس لفظ کا مفہوم سمجھاتا ہوں تو میں
لغت کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو اس سے زیادہ قرآن کریم کے استعمالات دکھاؤں تاکہ آپ قرآن کو قرآن سے سمجھیں، اور یہی علم ہے، یہی علم تفسیر ہے۔ اور آج انشاءاللہ چونکہ اس کا ایک کافی گہرا استعمال ہے اسی ہدایت کو سمجھنے کے لیے کہ صراط مستقیم کی جو ہدایت اللہ سے ہم مانتے ہیں اس کا مفہوم کیا ہے، تو میری اس تمہید کا اس سے گہرا تعلق ہے، اس لیے میں نے تھوڑی سی بات وضاحت سے کر دی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، شیخ صاحب فرماتے ہیں، دیکھیے کہتے ہیں کہ دلنا وارشدنا ووفقنا للصراط المستقیم، کہ ہمیں ہدایت رہنمائی فرما صراط المستقیم کی، وهو الطريق الواضح الموصل الى الله، وهو الطريق الواضح الموصل الى الله، اور وہ واضح طریق ہے، راستہ ہے جو اللہ کی طرف پہنچانے والا ہے، وإلى جنتی، اور اس کی جنت کی طرف۔ آگے اب اس کی مصداق کی بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں وهو معرفة الحق، وهو معرفة الحق والعمل به، اور یہ کیا ہے؟ یہ جو راستہ ہے جس پر چلنا، اس راستے کی پیروی کرنا، ہدایت اس راستہ کی طرف، وہ کیا ہے؟ اصل میں حق کی معرفت اور اس پر عمل کرنا ہے۔ حق کی پہلے معرفت ہو گئی، یعنی علم ہو گیا نا، پہلی چیز کیا ہے؟ یہ علم ہے، اور اس کے بعد اس علم کے مطابق عمل ہے۔ تو ہدایت جب علی اطلاق آ جائے، جب اس طرح سے بالکل جنرل کانٹیکسٹ میں استعمال ہو لفظ ہدایت، تو اس کے اندر علم و عمل دونوں شامل ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی اصطلاح بھی یاد رکھیے گا، یہ بات کتاب و سنت کی بلکہ اسلام، جب ہدایت اس طرح سے آ جائے اس سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ یہ شخص ہدایت یافتہ ہے تو مراد اس یہ ہے کہ اس کو بس پتہ ہے کہ حق کیا ہوتا ہے، نہیں، وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے، یہ ہدایت نہیں ہے۔ جب ہدایت علی اطلاق آ جائے، مقید نہ آئے، مطلقاً آئے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں علم بھی شامل ہے، حق کا علم بھی شامل ہے، اور اس کے مطابق عمل بھی شامل ہے۔ جب دونوں مل جائیں گے تو اس سے مراد وہ ہدایت ہے۔ تو یہاں پر ہم جب اللہ سے ہدایت مانگ رہے ہیں تو کوئی کنڈیشن کر نہیں بس کہ بالکل اللہ سے ہم اہدنا الصراط المستقیم، عام انداز ہے نا، تو اس میں علم اور عمل دونوں شامل ہیں۔ ایک تو یہ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعْرِفَةُ الْحَقِّ وَالْعَمَلُ بِهِ، آگے فرماتے ہیں فَاهْدِنَا إِلَى الصِّرَاطِ وَاهْدِنَا فِي الصِّرَاطِ، کہتے ہیں کہ ہمیں راستے کی طرف بھی ہدایت فرما ہماری، یعنی وہ جو راستہ ہے صراط المستقیم ہمیں اس تک بھی پہنچا، اور پھر اس راستے پر جب ہم چلے تو اس راستے میں بھی ہمیں ہدایت دے۔ دو باتیں کی ہیں، ایک ہے اراد الطریق، راستے کی طرف، الارشاد دلالت ہے کہ راستہ دکھانا، بتانا کہ یہ راستہ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ ہمیں جب اس راستے پر ہم چلے اس راستے کی طرف بھی ہدایت فرما، اور اس راستے میں چلنے کے دوران اس راستے میں بھی ہماری ہدایت فرما۔ یہ دو جو مفہوم یہاں پہ شیخ صاحب نے بیان کیے ہیں، یہ آخر کہاں سے انہوں نے ان کا استخراج کیا گیا؟ خود سے بس سوچ میں رکھ دیا ہم نے، پڑھ لیا بس کافی ہے؟ یہاں قرآن کریم کے اندر تفسیر کے اندر قرآن کریم کا مفہوم ہے جو یہاں پر یہ اس کو بیان فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو اہل عرب کو اس وقت کے جو عام جو عرب تھے، جو کلام کو سننے والے تھے، جن کے معمول میں قرآن اترا، وہ بھی سمجھتے تھے یہاں پر کیا مانگا جا رہا ہے، کیوں مانگا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ آج ہمیں وسائل کی ضرورت ہے کہ ہم اس مفہوم تک پہنچے۔ دیکھیے اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا آپ کو میں ہدایت کے بارے میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہدایت ہے جو ہے، ایک تو یہ اگر لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہادی یا حواد الخیر، جیسے کوئی چیز جو سامنے ہوتی ہے نا، جانور کا، گھوڑے وغیرہ جب ان کا کوئی جھنڈ اس طرح سے آئے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا جو گردن ہے، ان کی گردن کو پہلے نظر آتی ہے، ایسی وہ تقدم ہوتا ہے، یعنی آپ کی جو سامنے کی چیز ہے وہ ان کی گردن جو آگے آتی ہے پہلے وہ نظر آتی ہے۔ تو جو چیز آگے ہے، آگے بڑھنے والی ہے، وہ ان کی گردنوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اس کو ہادی کہا جاتا ہے۔ اور اس طرح سے دلیل کو بھی ہادی کہا جاتا ہے، وہ دلیل بھی انسان کی رہنمائی کرتی ہے نا آگے بڑھ کر، اور اس طرح سے جو چیز پہلے نظر آتی ہے وہ کیا ہوتا ہے، ان کا اگلا حصہ ہے، جس کا اگلا حصہ ہے۔ تو اس بنا پر کشف جو ہے، اچانک چیز سامنے آپ کے سامنے نمودار ہوگا تو پہلا جو اس کا حصہ ہے جو چیزوں سے آگے وہی نظر آئے گا نا۔ تو کشف جو ہے اس معنی میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، اس لیے جو ہے ہادی الہدا جو ہے وہ دن کو بھی کہتے ہیں، دن کو بھی ہدا کہتے ہیں، تو دن کی روشنی میں چیزوں کی جہت جو ہے وہ معلوم ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو اس میں دو مفہوم ہیں، ایک آگے بڑھنے والا اور ایک اس میں کشف اور وضاحت کرنے والا، وضوح، یہ دو معنی اس کے مختلف جہتوں سے یہ معنی جو ہے وہ موجود ہے۔ ہدیہ تو سنا ہوگا آپ نے، تحفہ کسی کو دینا، ہدیہ دینا، جو کہ وہ پیش کیا جاتا ہے، آگے کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو بھی ہدیہ جو ہے وہ اسی اعتبار سے کہتے ہیں۔
اور پھر یہ ہے کہ یہ اس کا مفہوم ہے، اور عام اس کا مفہوم جو ہے وہی ہے کہ کسی کی رہنمائی کرنا، کسی کو کسی مراد کی طرف لے کر چلنا، کسی کو کسی مراد کی طرف لے کر چلنا، برابر ہے کہ وہ جو مراد ہے وہ اچھی ہو یا بری ہو۔ فرعون نے کہا کہ ما اهدیکم الا سبیل الرشاد، کہ میں تمہیں لے کر جا رہا ہوں تو بڑی بھلائی کی بات تمہیں بتا رہا ہوں، تمہاری رہنمائی جو میں کر رہا ہوں بڑی وہ بھلائی کی طرف کر رہا ہوں۔ اور اللہ نے اہل جنت کے بارے میں فرمایا فاہدوہم الی صراط الجحیم، فاہدوہم الی صراط الجحیم، یعنی کہ احشروا الذین ظلموا وازواجهم ما كانوا يعبدون من دون الله فاہدوہم الی صراط الجحیم، کہ پھر اس کے بعد ان کو لے جاؤ جہنم کے راستے کی طرف۔ اب جہنم کے راستے کے لیے بھی لفظ کیا ہے، یہی ہدایت کا مادہ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو آگے بڑھ کر کسی کو ایک مراد مقصود کی طرف لے کر چلنا ہے، ان تمام معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ پھر یہ دوسری اس میں چیز یہ ہے کہ لفظ ہدایت جو ہے یہ ہدایت جب فعل کی صورت میں آتا ہے تو یہ تین طرح کے حروف اس کے ساتھ آتے ہیں، تین طرح کے حروف۔ انگلش میں آپ اس کا مثال لے سکتے ہیں، جیسے پریپوزیشنز ہوتی ہیں تو مختلف، اپ ہے، آن ہے، جو بھی اگر وہ آئیں تو مفہوم چینج ہو جاتا ہے، ایسے ہے ہی ہے، ٹھیک ہے نا، کال اپ، کال آن کریں تو مختلف اس کے معنی ہوتے ہیں، مگر وہ اس اعتبار سے ناقص ہے کہ اس میں بہت زیادہ پریپوزیشنز ہیں، عربی کے اندر بہت تھوڑے ہیں، انہیں حروف المعانی کہا جاتا ہے، بہت زیادہ نہیں ہے۔ یہ جب کسی فعل کے ساتھ آتے ہیں تو فعل کیا ایک معنی اس اعتبار سے جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا ہدایت کا لفظ کبھی لام کے ساتھ آپ کو ملے گا، کبھی الہ کے ساتھ ملے گا، اور کبھی بغیر کسی حرف کے آئے گا۔ یہاں پر حرف ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں چلا راستے پر، تو راستے پر اس کا اطلاق ہو رہا ہے تو واقع ہو رہا ہے کہ یہ فعل کس مفعول پر، صراط المستقیم پر، صراط المستقیم پر ہمیں، یعنی اہدنا الصراط المستقیم ہے تو پہلا مفعول ہے ہمیں ہدایت، ہمیں چلا، اور اس کے بعد پھر دوسرا کیا ہے صراط المستقیم پر چلا۔ اب صراط المستقیم کا جو مفہوم ہے یہاں تک اس کے درمیان کوئی حرف نہیں ہے اہدنا کے بعد، نہ لام ہے نہ الہ ہے، لیکن قرآن کریم میں یہ فعل لام کے ساتھ بھی آیا ہے اور الہ کے ساتھ بھی۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک یقیناً اے نبی آپ جو ہیں وہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں، صراط مستقیم پر کی راہ دکھاتے ہیں، چلاتے ہیں۔ بات سمجھ آ گیا؟ یہاں پر جو ہے تہدی الہ کے ساتھ آیا تو یہاں پر معنی ہوگا کہ صراط مستقیم کے بارے میں بتاتے ہیں، یہاں پہ چلانے کا معنی نہیں بلکہ یہاں پہ کیا ہے بتاتے ہیں، صراط مستقیم کے بارے میں بتاتے، اس کا علم دیتے ہیں، اس کی راہ دکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اس کو واضح کرتے ہیں۔ انک لتہدی الی صراط مستقیم، الہ کے ساتھ بھی آیا ہے، اور اسی طرح سے پھر یہ لام کے ساتھ بھی آیا ہے، جیسے کہ اہل جنت جب جنت میں پہنچیں گے تو وہ کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اس اللہ کے لیے جمیع حمد ہے جس نے ہمیں ہدایت دی اس کی، آج اس جنت کی، یہاں پہ آج ہم موجود ہیں، یہ انعامات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہیں، اور ہم نے جو عمل صالح کیے جس کی بنا پر آج ہم پہنچے ہیں، تمام معنی اس میں شامل ہیں۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تو یہاں پہ لام کے ساتھ بھی ہے، اور پھر میں نے آپ کو عرض کیا کہ بغیر کسی حرف کے ساتھ بھی، بغیر کسی حرف کے بھی یہ لفظ آ جاتا ہے۔ اگر وہ ہدایت کا جو فعل ہے بغیر کسی حرف کے ہے تو اس میں یہ اس کا استعمال ان تمام مواقع کے لیے ہوتا ہے کہ کوئی شخص راستے پر چل رہا ہے یا نہیں۔ اگر راستے سے باہر ہے، آپ نے ہدایت الطریق، میں نے اس کو راستہ بتایا، ممکن ہے کہ وہ راستے سے خارج ہو، آپ نے راستہ بتایا کہ بھئی یہ راستہ اس پہ چلو، ٹھیک ہے۔ یا دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ راستے پر چل رہا ہے اور اس کو مزید رہنمائی کی ضرورت ہے، چلنے کے لیے سوال چاہیے یا اس رہنمائی چاہیے، تو آپ کہتے ہیں ہدایت الطریق، تبھی آپ بول سکیں۔ یعنی اس میں عموم جب بغیر کسی حرف کے آئے گا، اور اس کے بھی یہ بھی شامل ہے کہ اگر آپ نے اس کو منزل تک پہنچایا ہے راستے پر چلاتے ہوئے، تب بھی آپ کو ہدایت الطریق، سمجھ گیا؟ اچھا یہ تو ہو گیا۔ اور الہ قرآن کریم میں عام طور پر ایسے مواقع پر استعمال ہوا کہ جہاں پر وہ شخص جو ہے چلنے والا وہ راستے سے باہر ہے، راستے سے باہر ہے، اور آپ راستے تک اس کو پہنچاتے ہیں، راستے تک اس کو پہنچاتے ہیں۔ اللہ فرمایا سورہ یونس میں غالباً یہ آیت مبارکہ موجود ہے، فرمایا کہ قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، یہ جو مشرکین ہیں ان سے پوچھیں کیا تمہارے شرکاء میں سے کوئی ایسے ہیں من یہدی الی الحق، جو تمہیں حق کی طرف، ابھی حق پر، حق سے باہر ہے نا، تو تمہیں حق تک پہنچا دے۔ من یہدی قل اللہ یہدی للحق، کہہ دیجئے کہ اللہ جو ہے نا وہ حق کی، اب اللہ نے فرمایا کہ لام
کے ساتھ فرمایا۔ لام جب آتا ہے یہ سب سے زیادہ قوی ہے اس اعتبار سے، لام آتا ہے غایت کے لیے، یعنی منزل مقصود کے لیے نام آتا ہے۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے نہیں پیدا کیا جن اور انس کو مگر کس لیے؟ تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ ایسی ہے نا، تو لام کیا بتا رہا ہے؟ غایت، یعنی ان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ مقصد تخلیق لام سے واضح ہو رہا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو غایت کا مطلب ہے کہ راستے پر چلاتے ہوئے جنت تک پہنچا دینا۔ جب اس طرح سے آئے گا تو پھر لام کے ساتھ آئے گا، اور آپ بڑے حیران ہو کہ قرآن کریم میں لام کے ساتھ جب ہدایت آیا ہے تو نہ صراط آیا ہے نہ سبیل آیا ہے۔ لام کے ساتھ جب ہدایت آیا ہے تو صراط اور سبیل نہیں آیا کہیں گے، کیونکہ صراط اور سبیل تو وسیلہ ہے نا منزل تک پہنچنے کا، جبکہ لام کیا ہے؟ وہ ڈائریکٹلی آپ کو منزل تک پہنچانے والی ہے۔ جب لام آیا ہے تو یا اللہ کے ساتھ آیا ہے یا اللہ کی صفت قرآن کریم کے ساتھ آیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہنچاتا ہے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، یہ جنت و کلمہ وہاں پر ہوگا جنت کہ اس نے پورے صراط سے بھی گزار، وہ تو صراط ہے نا، بولیے ہے یا نہیں ہے نا، اس سے بھی اللہ نے گزار دیا نا ان کو، اس صراط سے بھی گزار، تو کہاں تک پہنچایا؟ منزل تک پہنچا دیا، غایت تک پہنچا دیا۔ اور قرآن کے بارے میں فرمایا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، للتی بھی فرمایا، کیونکہ قرآن جو ہے وہ ہدایت کی انتہا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن پڑھنے والا ہدایت یافتہ بھی ہے اور ہدایت کی غایت کو پہنچتا ہے، تو سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا، یہاں تک کہ قرآن کریم اللہ کی صفت ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جنت میں بھی ابن قیم فرماتے ہیں جو اعلیٰ ترین اور افضل ترین جو مجالس ہوں گی اہل جنت کی، وہ کہتے ہیں کہ علماء کی وہاں بھی ان کی شان ہوگی۔ اس قرآن میں وہاں بھی اپنی جلوے دکھانے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے اور اس کی صفت۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہدایت کے مختلف استعمالات ہیں۔ اب دیکھیے میں نے آپ کو عرض کیا کہ بغیر کسی حرف کے تو سب کے لیے آتا ہے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے سورہ مریم میں، ابراہیم علیہ السلام نے والد سے کہا کہ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، کہ میرے پاس علم آیا ہے ابا جان، آپ میری اتباع کیجیے، میں آپ کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کروں گا۔ ٹھیک ہے نا، یہاں پہ بغیر کسی وسیلے کے، ابراہیم علیہ السلام کے والد کافر تھے نا، مشرک تھا، ٹھیک ہے، اس کے لیے منافقین کے لیے دیکھیں وہ راستے پر نہیں، راستے سے باہر تھا، تو بغیر کسی وسیلے حرف کے، کسی سلے کے بغیر یہ فعل جو ہے وہ استعمال ہوا۔ اس کے بعد جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، آپ راستے پر تھے یا نہیں؟ اس سے پہلے سورہ فتح میں فرمایا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، تو کیا اس سے پہلے آپ صراط مستقیم پر نہیں تھے؟ جو راستے پر چل رہے ہیں اس کے لیے بھی ہدایت بغیر کسی حرف کے انضمام کے آ گیا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے منافقین کے لیے فرمایا کہ اگر یہ لوگ جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نصیحت کی پیروی کرتے تو ان کے لیے فرمایا کہ معذرت کے ساتھ یہ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، یہ منافقین کے لیے تھا، نبی کریم کے لیے نہیں ہے۔ نبی کریم کے لیے سورہ فتح میں ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، وَيَهْدِيَكَ مفرد کی ضمیر ہے مخاطب، تو وہاں پر آپ اور منافقین کے لیے وَلَهَدَيْنَاهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا بِالَّذِينَ آیت بھی آتی وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، کہ منافقین نے پیروی نہیں کی، اگر یہ کرتے اللہ ان کو یقیناً ہدایت دیتا سیدھے راستے کا، تو منافقین تو راستے پر نہیں ہے، تو جو راستے پر نہیں ہے ان کے لیے بھی بغیر کسی حرف کے آ رہا ہے، اور جو راستے پر ہیں ان کے لیے بھی بغیر حرف کے استعمال ہو رہا ہے۔ دیگر آپ کو میں نے استعمال بتا دیے کہ اس کے علاوہ جو ہے وہ لام کب آتا ہے اور اس طرح سے الہ کا جو استعمال ہے وہ کیسے ہوتا ہے۔ یہاں پر ہم جب پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو گویا ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے جو سوال کر رہے ہیں وہ تمام طرح کی ہدایت مانگ رہے ہیں، تمام طرح کی ہدایت مانگ رہے ہیں۔ کون سی؟ کہ اللہ ہمیں راستہ ہمیں سیدھا دکھا بھی دے، ہمیں راستہ سیدھا دکھا بھی دے اور راستے پر چلا بھی دے، ہدایت توفیق ہمیں اس پر چلا بھی دے اور پھر منزل مقصود تک پہنچا بھی دے بغیر کسی فتنے کے، جیسے کہ اللہ کے رسول کی یہ دعا ہے نا کہ اللہ میں تجھ سے تیری ملاقات کا خواہش مند ہوں، وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظْرِ إِلَىٰ وَجْهِكَ
من غیر ضراء مضرہ ولا فتنۃ مضلہ، اللہ تیرے چہرے کا دیدار کرنا چاہتا ہوں مگر ایسے کہ نہ کوئی ایسی کوئی پریشان کی صورتحال ہو، کوئی نہ کوئی فتنہ ہو اور نہ کوئی مصیبت اور آفت ہو، بلکہ صرف تیرے چہرے کے شوق میں تیرے چہرے کے دیدار کرنا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے ہدایت کاملہ جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کے اندر جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا آپ کو وہ یہ ہے، تھوڑا سا مزید ایک قرآن کریم کا اسلوب یہاں پر بیان کریں گے، وہ یہ ہے کہ یہ جو ہدایت فعل ہدایت ہے، آپ نے محسوس کیا اس کے ساتھ جب حرف تبدیل ہوا تو اس کا معنی بھی تبدیل ہو گیا، ایسا ہے یا نہیں؟ ایسا ہی ہوا۔ اسے تضمین بولتے ہیں، تضمین یعنی تضمین الفعل معنی الفعل، کہ ایک فعل کو دوسرے فعل کا معنی اس میں شامل کر دینا، ایک فعل کے اندر دوسرے فعل کا معنی بھی شامل کر دینا۔ دیکھیے بعض حروف ایسے ہیں، بعض افعال ایسے ہیں ان کے ساتھ کوئی خاص حرف جو ہے وہ استعمال نہیں ہوتا، وہ حرف کسی اور فعل کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، لیکن جب آپ اس کے ساتھ وہ حرف استعمال کر دیں گے تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ اس فعل کا معنی بھی اس فعل میں شامل ہو گیا، اسے تضمین کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال دیکھیے قرآن کریم میں، جیسے کہ اللہ نے فرمایا مقربون کے بارے میں، فرمایا کہ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، کہ وہ چشمہ جو ہے اس سے مقربون پیے گے، یشرب بها۔ اب با جو ہے نا وہ شریف اشرب کے ساتھ نہیں آتا، لیکن با آتا ہے سیراب ہونے کا معنی، جب رئی لیں گے آپ کہ آپ اس میں سیراب ہو گئے تو اس کے ساتھ با کا لفظ آتا ہے۔ تو یہاں سے امام ابن قیم نے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے یہ بیان کیا کہ یہاں پر اللہ نے با اس لیے فرمایا کہ کبھی انسان پیتا ہے اور پیتا بہت ہے مگر سیراب نہیں ہوتا، پیتا بہت ہے مگر اس کو اطمینان نہیں ہوتا، پیتا بہت ہے مگر اس کو لذت اور فرح اور سرور حاصل نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے کہ فرمایا کہ فشاربون شرب الہیم، ایسے کہ یہ پیاسے اونٹوں کے مانند جو ہے وہاں پر یہ جھلنی پیئیں گے مگر کیا ان کی پیاس بجھے نہیں بجھے گی، لیکن جنتی جب پیئیں گے تو وہاں پہ یشرب بہا کے ساتھ جو با استعمال فرمایا اس میں جو ہے اس کے ساتھ مطمئن کہ اطمینان بھی ہا بھی آتا ہے، اطمینان کے ساتھ یہ با استعمال ہو جاتا ہے، بھرپور طریقے سے ان کو آسودگی حاصل ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، اس طرح کی یعنی یہ اس کا استعمالات میں سے ایک استعمال ہے۔ اسی طرح سے قرآن کریم میں اور بھی جو ہے اس کی مثالیں، مثال کے طور پر فرمایا کہ نحن اعلم بما یستمعون به، سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو کفار چھپ چھپ کر سنتے ہیں، بما یستمعون نہ، ابھی استماع کا جو یہ فعل ہے استماع یہ کسی حرف کے بغیر براہ راست مفعول تک پہنچ جاتا ہے، یستمعون جو سنتے ہیں، لیکن یستمعون به کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ علماء نے یہاں بیان کیا کہ یہاں پر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو یہ سنتے ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سنتے وقت ان کی جو نیت ہوتی ہے، جو یہ احساس اور شعور رکھتے ہیں، بما یحسون به، تو اس میں جو حس کا جو معنی ہے، جو ان کی نیت کا معنی ہے، جو ان کے شعور کا معنی ہے، وہ بھی اس میں داخل ہے کہ ہم ان کے سننے کو، خفیہ سننے کو بھی جانتے ہیں اور سنتے کس نیت کے ساتھ ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ وہ آگے فرمایا کہ نحن اعلم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک واذ هم نجوى، سننے کے بعد پھر وہ آپس میں خفیہ ہوتی اجلاس ہوتے ہیں، اذ یقول الظالمون، یہاں وہ کہتے ہیں ان تتبعون الا رجلا مسحورا، جب یہ تو ایک مسحور شخص ہے معاذ اللہ، تم ان کی پیروی کرتے ہو۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس طریقے سے جب کسی اور فعل کا حرف جو ہے وہ آ جاتا ہے اس فعل کے ساتھ، اس فعل میں اس فعل کا معنی بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ حرف جو ہے وہ دوسرے کے معنی میں استعمال ہو جاتے ہیں، یہ بات جو ہے وہ اتنی قوی نہیں ہے۔ اس کے بعد رات بڑے بڑے جو لغوی ہیں، ابن جنی ہیں، ابن تیمیہ ہیں اور دیگر علماء لغت نے جو ہے وہ کیا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ انہوں نے مثال دی، دیکھیں اللہ فرماتے ہیں وَلَا أُصَلِّفَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، فرعون نے کہا تھا ان جادوگروں کے بارے میں جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے، اس نے کہا کہ وَلَا أُصَلِّفَنَّكُمْ، کہ میں تمہیں ضرور بے ضرور سولی دوں گا جو ہے وہ کھجور کے تنوں پر، وَلَا أُصَلِّفَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، وہ کہا کہ جن کے پر ہوتا ہے، فی تو میں کے معنی میں آتا ہے، تنوں میں تو نہیں سولی دی جاتی ہے، اس پر دی جاتی ہے، تو انہوں نے کہا فی جو ہے نا وہ علا کے معنی میں، فی کس کے معنی میں؟ علا کے معنی میں۔ اس کا پھر جو ہے وہ بڑے بڑے لغویوں نے جو جن کا مذہب راجح ہے انہوں نے رد کیا، اس طرح سے آپ یہ نہ کہیے کہ فی علا کے معنی میں استعمال ہو گیا، علا جو ہے وہ عن کے معنی میں استعمال، اس طرح سے نہیں ہوتا، بلکہ اس میں اصل میں تضمین ہے،
کہ یہاں پر مراد اس کی یہ تھی کہ سولی کبھی دی جاتی ہے لٹکایا جاتا ہے، اور کبھی سولی اس طرح سے دی جاتی ہے کہ اس کو گاڑ دیا جاتا ہے درخت کے اندر یا تنے کے اندر. تو یہاں پہ غرض ہے یغرس جو گاڑنے کا معنی ہے یہ بڑا صوفی وہ یہاں پر مراد ہے، اس لیے یہاں پر فی کا استعمال. یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے اور ایک بہت بڑا علم ہے یہ تضمین کا. کیونکہ میں نے آپ کو عرض کیا عربی میں بہت زیادہ اس طرح کے پریپوزیشنز نہیں ہے یا حروف المعانی نہیں ہے انگلش کی طرح سے، مختصر ہے، لیکن ان کے جو توسع ہے ان کی دلالت پہ وہ اس طرح سے ہے کہ وہ مختلف افعال کے ساتھ جب استعمال ہوتے ہیں تو اس کے معانی میں بہت زیادہ وسعت پیدا ہو جاتی ہے. چلیں آپ کو ایک اور آسان کی مثال دیتے ہیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا اپنے حوالے سے لیں. ہم سب کو جب رکوع سے اٹھتے ہیں تو کچھ پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ سمیع اللہ لمن حمدہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ سن لیا اللہ نے. تو اللہ سے پہلے نہیں سنتا کیا بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ نے سن لیا؟ اللہ تو سنتا ہی ہے اور وہ سمیع البصیر، وہ ہر شے سنتا ہے، کافر کی بھی سنتا ہے. لا يخفى على الله شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع البصير. جی تعریف تو ہے لیکن میں سننے کا مفہوم سمجھنا چاہ رہا ہوں نا. سمیع اللہ لمن حمد، لام لگا ہوا ہے اور لام لگا کب آتا ہے؟ جب قبولیت کا معنی فاستجاب لهم ربهم، ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی، سن لی. یہاں سمع صرف سننا تو اللہ کا ہے ہی ثابت ہو رہا ہے، کوئی شک نہیں اس لیے، لیکن سننے میں ایک معنی اور بھی خاص آ رہا ہے، وہ استجابت ہے کہ سن لیا اور قبول بھی کر لیا. سمجھ یہ چھوٹی سی آسان سی بات ہے، ایسی بات نہیں ہے. لیکن آپ جب پوچھیں گے تو اکثر لوگ اس کو اس طرح سے نہیں سمجھ پاتے کہ ہم یہاں پہ لام کا اضافہ کیوں کرتے ہیں، اس کے بغیر بھی اگر آپ اس کو جملہ بولیں تو جملہ مکمل لام کے بغیر بھی ہو سکتے ہیں براہ راست. لیکن جب کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، سبحان اللہ، اس میں استجابت کا معنی بھی آ رہا ہے کہ نہ صرف سنا بلکہ اس نے قبول بھی کر لیا. خبر اور طرح سے دعا کی بھی صورت بن جاتی. تو بہرحال یہ آپ کو تھوڑا سا بتانا سمجھا. آگے دیکھیے مطلب اس کے اگلی آیت میں فرمایا کہ اهدنا الصراط المستقیم پہ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم. یہ جو انعمت ہے یہ نعم یا انعم یہ علا کے بغیر بھی آ جاتا ہے، معنی اس میں وہی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے کسی پر اگر انعام کیا تو اللہ فرماتے ہیں انعمتہم. غیر قرآن میں اگر لکھا جائے انعمتہم کہ جن پر تو نے انعام کیا تو ٹھیک ہے. یہ علا کے ساتھ کیوں آیا کہ تفضل کے معنی میں ہے، یعنی فضل کیا، ایسا انعام جس میں بے انتہا فضل ہے، کثرت کے ساتھ انعام ہے. اس میں اس کا معنی بھی ساتھ شامل ہو گیا. یہ ہے تضمین کا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس سے وسعت پیدا ہوتی ہے قرآن کریم کے اندر اور عام عربیت میں جو فصیح عربی ہے اس میں یہ کثرت سے آپ کو اس طرح کی جو ہے وہ دلالات ملتے ہیں. تو فرمایا اهدنا الصراط المستقیم. واپس آئیے ذرا کی عبارت پر. شیخ فرماتے ہیں فاهدنا الى الصراط واهدنا في الصراط. تو ہمیں راستے کی طرف بھی ہدایت ملی اور راستے میں بھی ہدایت. آپ کو سمجھ آ گیا کہ یہاں پہ کیوں دو معنی کیے ہوئے کہ راستے کو دکھانا بھی یہاں پر ہے اور راستے پہ چلانا بھی. اور آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انک لا تہدی من احببت. اے نبی آپ اس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، جس کو آپ پسند کریں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے ہیں. ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور ساتھ فرمایا وانک لا تہدی کہ آپ یقیناً ضرور آپ ہدایت دیتے ہیں الی صراط المستقیم. تو دونوں میں تضاد نہیں ہے کہ لوگ تضاد پیش کرتے ہیں. فرمائیے ایک جگہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی یقیناً آپ کیا وہ ہدایت دیتے ہیں صراط المستقیم کی طرف، اور یہاں فرمایا کہ انک لا تہدی من احببت، جس کو آپ چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. تو یہاں پہ انک لا تہدی من احببت غیر کی صفت کیا ہے، یعنی وہ ہدایت کہ راستہ دکھانے کے ساتھ ساتھ جو چلا بھی دے اور ثواب اور توفیق بھی دے دے وہ آپ کے بس میں نہیں ہے. ولیکن اللہ یہدی من یشاء. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ راستہ دکھانا، حجت تمام کرنا، قرآن سنت کو کے دلائل کو کھول کر بیان کرنا، ان کی گواہی کو مکمل جو ہے اس کا اعلان کر دینا، اس کو اعلان بیان کر دینا، یہ آپ ضرور کرتے ہیں. وانک لتہدی الی صراط مستقیم. سمجھ رہے ہیں فرق؟ تو کیا یہ معمولی علم ہے؟ کتنا دقیق یہ ہے. اور نائسٹیز ہیں لینگویج کی، یعنی کہتے ہیں سیمینٹکس. انگلش میں اگر آپ جائیں تو ایک جو سائنس آف میننگ ہوتی ہے کہ آپ کس طرح سے معانی کے اندر ان کو کھولتے ہیں. یار بڑے بڑے فرق کیا، کیسے میں سمجھوں گا اس بات کو، یہی تفصیل ہے. تو فرماتے ہیں فاہدنا الی الصراط واہدنا فی الصراط.
فالہدایت الی الصراط، اب کہتے ہیں کہ راستے کی طرف ہدایت سے میری کیا مراد ہے؟ لزوم دین الاسلام وترک ما سواہ من الادیان، اس سے مراد یہ ہے کہ دین اسلام کو لازم پکڑنا، اس کو اختیار کر لینا، اور اس کے ما سوا جتنے بھی ادیان ہیں ان کو کلی طور پر چھوڑ دینا۔ یہ تو ہو گیا ہدایت راستے کی طرف، ٹھیک ہے۔ والہدایت فی الصراط، اور وہ ہدایت جو راستے میں ہے، راستے میں چلتے ہوئے، وہ کیا ہے؟ تشمل الہدایت لجمیع التفاصیل الدینیۃ علما وعملا، یہ شامل ہے اس تمام ہدایت کو، اس ہدایت کو جو کہ جمیع تفاصیل دینیہ، یعنی جمیع جو دینی جو امور ہیں ان کی تفصیل پر مشتمل ہے، علمی اعتبار سے بھی اور عملی اعتبار سے بھی۔ دیکھیے نا، ایک شخص کو پہلے اسلام کا راستہ ملا، حق کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کی بندگی کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو احساس ہوا، اور دین اسلام بھی دین حق ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، یہاں تک اس کو معلوم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جب وہ اس راستے پر چلنا شروع ہوا، اس راستے پر چلنا شروع ہوا، اس کو احساس ہوا کہ نہیں، کچھ اس کے احکامات بھی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، ان کی تفصیلات کیا ہے۔ اور پھر جب وہ چلنا شروع ہوا تو معلوم ہوا کہ اللہ نے کچھ چیزیں حلال کی ہیں، کچھ حرام بھی تو کی ہے نا، تو حرام سے بچنا ہے۔ پھر اس کی شہوت اس کو گھیرنے کی کوشش کرتی ہے، اس کو ترغیب دلاتی ہے، ایسا ہے یا نہیں، اس سے ڈٹنا ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ تو یہ ہے راستے پہ چلنے کے دوران ہدایت ہے، ٹھیک ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدایت چار طرح کی ہے، ذرا ان کی بات سنیے، بہت ہی خوبصورت انہوں نے بات فرمائی ہے، خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ کہتے ہیں ایک ہدایت وہ ہے جس میں انسان بھی اور دیگر مخلوقات بھی، جانور بھی برابر ہے، سب کے سب۔ فرمایا ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، اللہ نے ہر شے کو اس کی وہ خاص شکل دی، پھر اس کو ہدایت بھی دی کہ تیرے ہاتھ میں کیسے کام کرنا ہے، تیرے بازو میں کیسے کام کرنا ہے۔ کہتے ہیں کہ کافر بھی اس ہدایت کے تابع ہو کر کام کرنا ہے۔ یہ ہدایت بغیر مانگے ملی ہوئی ہے سب کو، یہ ہدایت بغیر مانگے ملی ہوئی ہے، بلکہ کافر کو بڑا اچھا معلوم ہوگا، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، فرمایا دنیا کے ظاہر میں یہ کافر بہت اچھی طرح سے جانتا ہے، اس ہدایت میں سب برابر ہے۔ جانور بھی جانتا ہے کہ میری جو چیز خوف کی ہے وہ کون سی ہے، مجھے کھانا کیسے ملے گا، میں کس طرح سے اپنے آپ کو دشمن سے بچا سکتا ہوں، اس ہدایت میں سب برابر ہے۔ دوسری ہدایت وہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے انبیاء اور رسول کا بھیجنا، کتابیں نازل فرمانا، حجت تمام کرنا، لِلَّهِ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِلَّهِ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، رسولوں کے آنے کے بعد حجت تمام ہو جائے، راستہ دکھا دینے کا، بھئی یہ ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، کیا فرمایا؟ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، راستہ دکھا دیا، اب آگے شکر گزار بن جا یا نافرمان بن جا، ناشکرہ بن جا، یہ راستہ بھی برابر ہے، کس کے لیے؟ کافر اور بولیے مسلمان کے لیے۔ مسلمان چلتا ہے اللہ کا انعام پاتا ہے، کافر پر حجت تمام ہوتی ہے، اس سے کافر پر یہ بھی حاصل ہے ہدایت، ہے یا نہیں؟ جس کو پہنچے قرآن اور حدیث پہنچے، یہ ہدایت بھی حاصل ہے۔ اس کا بھی ہم سوال خاص طور پر یہاں نہیں کر رہے، جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ہم سوال یہاں پر اس ہدایت کا بھی خاص طور پر نہیں کر رہے۔ یہ ہدایت صرف ہمارا سوال اس تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ہدایت تو ہمیں الحمدللہ اکثر حاصل ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے ذریعے حجت تمام کی۔ فرمایا کہ وَأَمَّا ثَمُودَ، یہاں تک ثمود کی بات ہے، فَهَدَيْنَاهُ، ہم نے ان کو ہدایت دی، فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، انہوں نے اندھے پن کو ہدایت پر ترجیح دی۔ کیا مطلب؟ ہدایت دی، مگر اللہ نے ہدایت دی تو پھر ہدایت یافتہ کیوں نہیں ہوئے؟ بولیے، کیونکہ ہدایت وہ دی، یہاں مراد ہدایت سے ان کو بتا دینا ہے کہ یہ حق پر باطل ہے، لیکن وہ چلے نہیں نا۔ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، اگلی جو ہدایت ہے وہ چلنے والی ہدایت ہے، نہ کہ میں نے ارادہ بھی تو کرنا ہے نا، علم تو آگے آپ کے پاس، عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا اس کے بعد، علم کے بعد عمل بھی تو کرنا ہے نا۔ تو ثمود کو اللہ نے علم دیا، ان کے سامنے علم کے دلائل بینات واضح کر دیے، لیکن انہوں نے اس علم کو قبول نہیں کیا، اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، اس کو سیکھا، اس پر عمل نہیں کیا۔ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، یہ اس سے مراد ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر
یہ دوسری ہدایت ہوگی۔ تیسری ہدایت کون سی ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ اس راستے پر نہ صرف ہمیں چلا بلکہ ہمیں اس راستے پر ثبات بھی عطا فرما، ثابت قدم رکھنا، ہمیں توفیق عطا فرما۔ ہر قدم پر ہم لڑکھڑائیں گے، ہم گریں گے، ہر قدم پر ہمیں علم کی ضرورت ہوگی، اس لیے فرمایا ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ علم میں اضافے سے کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول کو یہ دعا سکھائی گئی، ہر قدم پر انسان علم کے ساتھ جو ہے یقین کیجئے واللہ میں آج اسی بات کو میں کیوں آپ کے سامنے بیٹھ کر یہ میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ جو ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں اس کو اتنی انداز سے آپ ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، کتنا کچھ سیکھ رہے ہیں، آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ قرآن کریم کی معانی کیا ہے۔ اس کے بعد مجھے آپ کو رہنمائی یا گائیڈنس دینے کی ضرورت بہت کم رہ جاتی ہے۔ قرآن خود آپ کو انگلی پکڑ کر چلاتا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے، تمہیں کیسے چلنا ہے۔ اس وقت جو فطروں کی اکثریت ہے، کثرت ہے فطروں کی، اس بنا پر ہے کہ لوگ جاہل ہیں۔ ہر شخص جو کہتا ہے اس کی بات کو مانا جا رہا ہے، قبول کیا جا رہا ہے کہ لوگ علم سے دور ہیں۔ جب علم کی طرف آئیں گے تو خود ہی جہالت چھٹے گی، تو خود ہی راستے کھل جاتے ہیں، خود ہی پھر اللہ کی توفیق سے حق نمایاں ہوتا ہے، باطل کے جو اندھیرے ہیں وہ چھٹ جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں علم کو عام کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہدایت ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ مانگتے ہیں، اس کو طلب کرتے ہیں، جو ہدایت خاصہ ہے، ہدایت خاصہ ہے۔ کون سی ہدایت؟ کہ اللہ ہمیں ہر قدم پر توفیق بھی عطا فرمائے۔ میں بار بار ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کا ذکر کر رہا ہوں اس لیے کہ میں نے وہ ایک عظیم ہستی تھے رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعہ، جب انسان کو پڑھتا ہے تو جیسے ابن قیم نے کہا کہ اس کے دل کو تقویت ملی ہے۔ ابن تیمیہ کے کلام کو پڑھ کر دل کو اللہ مضبوط کرتا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے اس کے کہ اتنے 100 سال گزرنے کے بعد بڑی خوبصورت بات فرمائی، اگرچہ اس کا تعلق اگلی آنے والے آیت سے بھی ہے کافی حد تک، کہ چلے وہ بات موضوع ایک ہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے اس کو اپنی اغراض اس کے سامنے بھوک لگی ہے، وہ مانتا ہے کہ میں نے دودھ کہاں سے پینا ہے، تو اس کو اللہ نے ایک ہدایت دی ہے کہ تو نے دودھ اپنی ماں کے سینے سے پینا ہے، اس کو دودھ ملتا ہے، اور اس کے فوراً بعد یعنی معرفت اس کے اندر پہلے سے موجود ہے، لیکن جو اس کو احساس ہوتا ہے شعوری طور پر انسان کو یہ ہوتا ہے کہ جس نے مجھے تمام نعمتیں دی ہیں، خوراک دی ہے، میری حفاظت کی ہے، وہ میرا الہ ہے، وہی میرا رب ہے، وہی میرا اللہ ہے۔ پھر اس کا دل اس کی محبت سے معمور ہو جاتا ہے، اس کا دل اس کی محبت سے معمور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ اپنے الہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے میرا سب سے بڑا مطلوب یہی ہے، مجھے یہ چاہیے، یہ مل جائے تو سب کچھ مل گیا، یہ نہیں ملتا تو مجھے اس کے سوا سے کچھ نہیں چاہیے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی شخص ہدایت کے اس مفہوم کو سمجھ لے اور اللہ کے اس محبت کو سمجھ لے تو پھر یہ جو مفہوم ہے نا ہدایت کا، یہ دنیا کے اندر مسلمان کو بڑی بڑی دو اشیاء چاہیے ہوتی ہے۔ میں انسان کی بات نہیں کرتا، مسلمان کی بات کرتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک رزق چاہیے ہوتا ہے اور ایک اس کو نصرت چاہیے، ایسے ہی ہے نا، بولیے، ایک اس کو نصرت چاہیے کہ میں اپنے دشمن اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں اللہ مجھے عزت عطا فرمائے، مجھے نصرت عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ تجھے ہدایت مل گئی نا، پھر تجھے اگر رزق نہیں ملا تو کیا ہوگا؟ زیادہ زیادہ مر جائے گا، موت آ جائے گی، اور تیری موت بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ اگر تو بھوک سے مرا ہے، اگر تو ہدایت یافتہ ہے تو سیدھا اللہ کی جنتوں میں ہے اس کے۔ اور اگر تجھے نصرت نہیں ملی، کافر تجھ پر غالب آیا، من نصر من شہادت، تو شہادت ہو جائے گی نا، تو شہادت سے بڑی کیا موت ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ۔ پھر انہوں نے دلیل پیش کی، کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ فرماتی ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ صحابی کہتے ہیں کہ تم لوگ جو ہے وہ فتح مکہ کو فتح مبین سمجھتے ہو نا، ہم بیعت رضوان ہوئی تھی نا درخت کے نیچے جو بیعت ہوئی تھی اس کو فتح مبین سمجھتے ہیں، اس پر سورہ فتح نازل ہوئی ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو بہت بڑی اور کھلی فتح عطا فرمائی۔ کیوں فرمائی فتح؟ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ اللہ صلی اللہ علیہ آپ کے گناہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے، پچھلے بھی اور اگلے بھی خطائیں جو نبی کے اعتبار سے ہوتی ہے، اجتہادی خطا ہے یا ان کے سے جو خطا ہوتی ہے ان کے اعتبار سے، اگرچہ وہ معصوم ہے۔ آگے فرمایا وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تجھ پر اپنی نعمت پوری کر دے۔ آگے فرمایا وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور تجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے۔ سبحان اللہ، یہ آخری یعنی آپ کی حیات مبارکہ کے آخری دور کے اندر یہ سورت اتری ہے، اور اللہ فرمایا تجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے۔ وہ کہہ رہے ہیں دیکھو آگے فرمایا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ تجھے پھر مضبوط اور قوت والی فتح بھی نصرت عطا فرمائے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہدایت اگر اللہ کے رسول کو اس کی آخر حیات میں ضرورت ہے، فتح کے بعد سورہ فتح کے اندر اس فتح مبین کے بعد ضرورت ہے، تو ہمیں کتنی ضرورت ہے؟
لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو پہلے ہدایت یافتہ ہیں، کیوں کرتے رہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم؟ ہم تو پہلے ماشاء اللہ ہدایت یافتہ ہیں، کامل ہدایت ملی ہوئی ہے۔ اللہ کے بندو تم نے ہدایت کو سمجھا ہی نہیں کہ وہ ہے ہر وقت ہمیں اس ہدایت کی ضرورت ہے، ہر لمحے ہم خوف میں ہیں، کیونکہ امام صاحب فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ، اور شیخ صاحب نے میں سمجھتا ہوں کسی حد تک انہی کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ دیکھیے کیا فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آگے دیکھیں، کہتے ہیں کہ والہدایت فی الصراط تشمل الہدایت لجمیع التفاصیل الدینیہ علما وعملا، کہ ہدایت جو راستے کے دوران آپ کو چاہیے اس سے مراد وہ ہدایت ہے جو دین کے تفصیلی علم کو پر مشتمل ہے، اس میں علم کے اعتبار سے بھی عمل کے اعتبار سے بھی۔ جہاں پر انسان کی آنکھ ہدایت سے بند ہوتی ہے نا، جی مولانا صاحب مجھے بینک میں جاب مل رہی ہے، میں سودی معاملہ ہے، کوئی خیانت کا موقع ملتا ہے، کوئی حرام و حلال کی بات ہے، وہاں پر ایک شخص ڈگمگا جائے، اگر اس کے پاس علم ہے نہیں ہے تو بھی گمراہ ہے، علم ہے اور عمل نہیں کرتا تو بھی ہدایت نہیں ہے، تو بھی گمراہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دونوں اعتبار سے ایک ہدایت اجمالی ہے، تفصیلی ہے، دونوں چاہیے۔ آگے کہتے ہیں فَهَذَا الدُّعَاءُ مِنْ أَجْمَعِ الْأَدْعِيَّةِ وَأَنْفَعِهَا لِلْعَبْدِ، یہ جو دعا ہے نا، یہ تمام دعاؤں سے زیادہ جامع اور تمام دعاؤں سے زیادہ نفع بخش ہے بندے کے لیے۔ وَلِهَذَا، اسی لیے وجب علی الانسان، انسان پر واجب ہے ان یدعو اللہ بہ فی کل رکعۃ من صلاۃ، بندے پر اللہ نے واجب کیا کہ وہ اپنی نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا کرے، اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم۔ اور صراط المستقیم قرآن کریم کے اطلاقات میں دیکھیں، اس کے بہت سے مفہوم بیان کی۔ صراط المستقیم علماء نے اسلام بھی کہا، حدیث واقعہ کی روشنی میں قرآن کریم بھی کہا، اتباع سنت بھی کہا، یہ تمام مفاہیم درست ہیں۔ مصداقات مختلف ہیں، صفات مختلف ہیں، راستہ ایک ہی ہے۔ اللہ نے فرمایا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، فرمایا کہ یہ راستہ جو ہے صراط مستقیم دین قیما، یہ مضبوط دین ہے، ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کی یہ ملت ہے، اور وہ ابراہیم علیہ السلام یکسو تھے، بالکل یکسو تھے، ایک طرف ہونے والے تھے اللہ کے لیے، تمام طرف سے تمام شرکیہ جوانب سے اپنے منہ کو موڑ کر اپنا رخ صرف اللہ کی طرف کرنے والے تھے۔ وما کان من المشرکین، جیسے یہ راستہ معتدل ہے نا، اس میں کوئی کچی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، اس صراط مستقیم ہے، اسی طرح سے یہ ملت بھی قیم ہے اور یہ ملت بھی حنیف، دین بھی حنیف ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور ہر نماز میں ہر رکعت میں دعا کرتے ہیں، اور یہ ہمیں دعا مانگنا اللہ نے سکھایا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ جمع کا سکھا ہے، اکیلا شخص مانگ رہا ہے تب بھی وہ اہدنا کہتا ہے، تب بھی اہدنا۔ اور میں نے پوچھ کیا کہ یہاں پہ ہدایت براہ راست، یہاں پر اس کا تعدی ہے، متعدی ہوا ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد کی جمیع طرح کی ہدایت۔ یا اللہ ہر موقع پر، انسان ہر وقت گناہ کرتا رہتا ہے، کرتا ہی نہیں کرتا، کرتا ہے ہر وقت وہ گناہ کرتا ہے، اور پھر وہ توبہ کا، اس کو توبہ کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف جھکنے کی اور انابت اللہ کی ضرورت ہے۔ اللہ کی ہدایت کا توبہ کیسے ہوگی بغیر ہدایت کے؟ بتائیے، نہیں ہو سکتی ہے۔ توبہ کی توفیق مل جائے انسان کو، انسان توبہ کرے، اللہ قبول کر لے، یہ بھی اللہ کی رحمت سے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ ہدایت، اگر ہدایت انسان کو کامل مل جائے، تقویٰ حاصل ہو جائے، پھر رزق بھی مل جاتا ہے، پھر فتح بھی مل جاتی ہے۔ فرمایا کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کو مخرج عطا، نکلنے کا راستہ عطا فرماتا ہے، اور اس کو رزق وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور فرمایا ھدی للمتقین، ہے تو متقین کے لیے ہدایت، یہ آپس میں لازم ملزوم ہے۔ بہرحال تو یہ فرمایا میں نے یدعو اللہ بھی ان یدعو اللہ بھی فی کل رکعۃ من صلاتہ لضرورۃ الی ذلک، اس لیے کہ بندے کو اس ہدایت کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول کی دعا ہوتی تھی راتوں میں تہجد کی نماز میں، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں اللہم رب جبرائیل ورب میکائیل ورب اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ، اہدنی لما اختلف فیہ من الحق بإذنک انک تہدی من تشاء الى صراط مستقیم۔ اللہم رب جبرائیل ورب میکائیل ورب اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم
انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون کہ اللہ بندے اس میں اختلاف کرتے ہیں ان کا حقیقی فیصلہ کرنے والا صرف تو اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک ایسے اختلافات میں حق کی طرف رہنمائی تو فرما بری تو مجھے ہدایت دے انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم اللہ کے رسول کی دعا تھی تو یہ اس میں اللہ کے رسول ہدایت مانگ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے تو ہمیں کیا ضرورت نہیں ہے اس کی ہدایت کی ہر نماز ہر رکعت میں اور یہ عظیم ترین ہو اس سے بڑی دعائیں نہیں ہے اس سے بڑی دعا نہیں ہے کہ اللہ ہمیں ہر موقع پر اپنی ہدایت سے نواز یہاں تک تو اپنی جنت تک پہنچا دے اور وہاں پہنچ کر اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے جو وہاں پہنچ کر یہ کہیں گے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہماری رہنمائی یہاں تک فرما دی یہاں تک پہنچا دیا ہے اس نے اس راستے پر سے بھی گزار دیا وہ جو راستہ ہے نا پورے صراط اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ تحت المذلہ ایسا راستہ ہے جو انتہائی پھسلنے والا ہے فی خطاطی فقلالی وحسن اس میں آنکڑے ہیں کنڈے ہیں پکڑ کر کھینچنے والے ہیں اور فرمایا کہ مومنوں کی بھی مثالیں ہیں نا کئی ایسے ہوں گے کہ وہ گزریں گے ان کا البرق بجلی کے مانند گزریں گے کطرف العین پلک جھپکنے کی مانند گزر جائیں گے کچھ بجلی کی مانند گزریں گے اور فرمایا کہ وہ ریح کچھ تیز ہوا کی مانند گزریں گے اور فرمایا کہ جنابید الخیل کچھ تیز گھوڑوں کی مانند گزریں گے اور پھر فرمایا کہ فناج المسلم کچھ تو ہوں گے کہ جو گزر جائیں گے سلامتی کے ساتھ اور فرمایا کہ مخدوش المرسل کچھ گرتے پڑتے چوٹ کھاتے زخم اٹھاتے وہاں سے گزریں گے اور فرمایا وہ مخدوش فی نار جہنم اور کچھ ہوں گے جو جہنم میں گر جائیں اور جہنم میں بات ہونے کا یہ تو راستہ ہے یہ تو ایک صراط ہے اس کو بھی صراط ہی کہا گیا ہے جہاں پر کوئی کسی کو یاد نہیں رکھ پائے گا اللہ ہمیں اس صراط سے بھی گزار دے یہ کتنی بڑی دعا ہے لیکن علماء کہتے ہیں کہ پورے صراط پر سے چلنا اس راستے پر سوار اور اس میں چلنے کی سہولت انسان کو اتنی ملنی ہے جتنی آج دنیا میں اس نے صراط مستقیم پر چلنا سکھا ہے اور اس کی اتباع کی یہ حق ہے یہ حق ہے کہ دنیا میں جتنا ہم صراط مستقیم پر چلتے ہیں جتنا ہم حلال و حرام کی تمیز کرتے ہیں جتنا ہماری خواہشات جو ہیں وہ اللہ کے سامنے جھک جاتی ہیں اللہ کے عبد بن جاتے ہیں اتنا ہی ہمیں قیامت کے روز پورے صراط پر چلنے میں اللہ کی توفیق حاصل ہوگی ابھی ہمارا اپنا فیصلہ ہے کیا چاہتا ہے لضرورت بندے کو ضرورت ہے اس چیز کی اور فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم صرف بات وہاں تک روکی نہیں ہے یہ آگے اس کا بیان ہے مزید کہ صراط وہ راستہ کون سا ہے اہدنا الصراط المستقیم وہ بات تو مکمل تھی لیکن اس بات کا مزید بیان اور تاکید ہے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا تو نے انعام کیا اور جن پر تو نے انعام کیا وہ کون ہے فرمایا وہ ہے غیر المغضوب علیہم جن پر غضب نہیں کیا گیا ہے جن پر غضب نہیں کیا گیا ہے ولا الضالین اور نہ وہ گمراہ ہے نہ وہ گمراہ ہے اور شیخ فرماتے ہیں وَهَذَا الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ یہ جو صراط مستقیم ہے ہوا صراط الذین انعمت علیہم یہ راستہ ہے ان لوگوں کا جن پر اللہ تو نے انعام کیا آپ نے غور کیا کہ انعمت میں خطاب ہے اور مغضوب علیہم میں جو ہے وہ غیبت ہے یعنی اس میں غیب کی ساتھ غیر المغضوب علیہم خطاب سے ہٹ تو نے انعام کیا جن پر غضب کیا تو نے انعام کیا یعنی کہ تو نے غضب کا تو نے جن پر غضب کیا یعنی جن پر غضب یہ ادب ہے یہ کیا ہے قرآن کریم کا ادب ہے اور اس کی بہت سی مثالیں ہیں جب اللہ کی طرف کوئی خیر کا امر جو مخلوق کی نسبت سے خیر و شر کی بات ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے جو اس کا فیصلہ ہے جو اس کی تخلیق ہے اس کی حکمت ہے وہ سراسر خیر ہی خیر ہے لیکن جب مخلوق کے اعتبار میں جو مقدور خیر ہے مقدور شر تو مقدور خیر جو ہے جب اس کی نسبت کی جائے گی تو اللہ کی طرف براہ راست کی جائے گی اور جب شر کی نسبت ہوگی تو اللہ کی طرف براہ راست نہیں کی جائے گی ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں فرمایا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں وَإِذَا مَرِضْتُ جب میں بیمار ہوتا ہوں یعنی کہ جب تو مجھے وہ مجھے بیمار کرتا ہے فَهُوَ يَشْفِينِ وہ مجھے شفا دیتا ہے وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وہ مجھے کھلاتا ہے وَيَسْقِينِ وہ مجھے پلاتا ہے وہ زندہ کرتا ہے وہ مارتا ہے لیکن جب بیماری کی باری آئی وَإِذَا مَرِضْتُ جب میں بیمار ہوتا ہوں ٹھیک ہے اس طرح سورۃ کہف میں فرمایا وہ یتیم بچے خزانے کے بارے میں فرمایا کہ فَأَرَادَ رَبُّكَ پھر رب نے یہ ارادہ کیا ٹھیک ہے اور جب کشتی کے اندر شگاف ڈالنے کی باری ہے تو انہوں نے کہا کہ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيدَ میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو یہ کر لیں یہ ایپ ڈال حالانکہ اللہ کو حکم سے کیا تھا لیکن نسبت اپنے طرف یہ ادب ہے اور اس طرح سورہ جن کے اندر آتا ہے وَإِنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ کیا کہ شر کا ارادہ کیا کہ من فی الارض ام اراد بهم ربهم رشدا یعنی کہ رب نے ان کی بھلائی کا ارادہ کیا سبحان اللہ یہ ادب ہے قرآن کریم
اور یہ جمع کا صیغہ بھی اس لیے ہے کہ جب مقام تعبدیہ ہوتا ہے انسان کھڑا ہو کر اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، دعا کرتا ہے، تو وہاں جمع کا صیغہ عظیم ہستی کے زیادہ رائے کرتا ہے کہ ہم تو تیرے ہی ہیں، ہم تو تیرے حضور جھکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، سب کو شامل اپنے آپ کو اس زمرے میں شامل کرتا ہے کہ سب مخلوق اللہ کی عبد ہے۔ اور فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ کون سے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ قرآن کریم سے ماخوذ ہے، اور یہ تفسیر قرآن ایک عظیم ترین اسلوب ہے تفسیر کا، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اولئک الذین انعم اللہ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ پھر فرمایا کہ غیر الصراط المغضوب علیہم، ان کا راستہ نہیں کہ جن پر غضب کیا گیا، غضب کیا گیا، سب کا غضب ہوا۔ الذین عرفوا الحق وترکوہ کالیہود ونحوہم، یہ ذرا بات ہماری آخری ہے، پر تھوڑا سا توجہ سے سن لیجیے۔ مغضوب علیہم کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ المغضوب علیہم ہم الیہود، یہود ہیں، یہ اللہ کے رسول نے تفسیر فرمائی۔ اور الضالین فرمایا والنصارى جو ہے، النصارى جو ہے وہ ضالین ہیں۔ تو مغضوب علیہم جن پر غضب کیا گیا، اور مغضوب علیہم کیوں مغضوب علیہم ہوئے؟ ان کا وصف کیا تھا؟ الذین ترکوا الحق الذین عرفوا الحق وترکوہ کالیہود ونحوہم، جنہوں نے حق کو پہچانا اور حق کو پہچاننے کے بعد اس کو ترک کر دیا، حق کو پہچاننے کے بعد ترک کر دیا، یہ یہود ہیں۔ یہود کی صفت، یہود گمراہ بھی تو ہے نا، یہ نہیں ہے کہ یہود میں ضلال نہیں، گمراہی نہیں ہے، اور کیا نصارہ کے اوپر اللہ کا غضب بھی ہوا؟ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ہوا، لیکن یہاں پر مشہور ترین وصف دونوں کا، جو یہود کا مشہور ترین وصف ہے وہ کیا ہے؟ وہ ان پر غضب کیا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں جہاں ان کا ذکر ہوا وہاں زیادہ کثرت سے غضب، فباؤوا بغضب علی غضب، فباؤوا بغضب علی غضب۔ فرمایا کہ وہ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت اولئك شر مكان واضل عن سواء السبيل، یہ بھی یہود کا ذکر ہے۔ تو مغضوب علیہم کا یہود کا وصف، کیونکہ یہود وہ تھے کہ جنہوں نے حق کو پہچاننے کے بعد ٹھکرا دیا، حق کو سمجھنے کے بعد ٹھکرا دیا۔ اس لیے قرآن کریم میں یہود کے جو اوصاف بیان ہوئے ہیں زیادہ تر وہ کبر، تکبر، بخل اور شقاوت دل کی سختی، اور اسی طرح سے جو ہے وہ بزدلی اور کتمان علم، علم کو چھپانا، کیونکہ ان کے پاس علم تھا انہوں نے چھپایا، اور اسی طرح سے جو ہے وہ شہوات کی پیروی کرنا، اور غی ہے، بغاوت ہے، بغی ہے، ٹھیک ہے نا، حسد من عند انفسہم، یعنی فرمایا کہ یہ جو انکار کرتے ہیں اللہ کے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اللہ نے آپ کو نبوت اور امامت عطا فرمائی، تو اس سے جو انکار کرتے ہیں تو فرمایا کہ یہ اپنے حسد من عند انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق، حق کے واضح ہو جانے کے بعد یہ اپنی حسد اور کبر کی بنا پر کرتے ہیں۔ یہود میں حسد تھا، کبر تھا۔ جس شخص کے اندر یہ صفت ہے کہ حق کو پہچاننے کے بعد ٹھکرا دے، اپنی شہوت کے تابع ہو جائے، تکبر کرے، حق کو ٹھکرانا ہی تکبر ہے۔ اللہ کے رسول فرمایا کہ کبر بطر الحق وغمط الناس، کہ کبر کیا ہے؟ حق کو ٹھکرا دینا، لوگوں کو حقیر جاننا۔ تو جو شخص حق کو پہچاننے کے بعد ٹھکرا دے، شہوت کی پیروی کرے، لوگ کہتے ہیں جی وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ تو عالم دین ہے، تو وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ہم نہیں مانتے کہ وہ غلط ہو سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ یہود کی مثال دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سأصرف عن آیاتی، میں اپنی آیتوں سے پھیر دیتا ہوں اس بندے کو، الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جو تکبر کی بنا پر حق کو ٹھکراتے ہیں، زمین میں تکبر کرتے ہیں نہ حق، اللہ کہتا ہے میں اپنی آیتوں سے پھیرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، اور اس طرح سے دیگر آیات ہیں۔ تو اس لیے بات یہ نہیں ہے فَلَمَّا زَاغُوا، یہود کے بارے میں فرمایا فَلَمَّا زَاغُوا، جب وہ ٹیڑے ہوئے نا، أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ تو علماء، اس لیے سفیان ابن عیینہ اور دیگر علماء نے سلف نے کہا کہ من فسد من علمائنا فیہ شبہ من الیہود، جو ہمارے علماء میں سے گمراہ ہوتا ہے، بگاڑ آتا ہے، تو وہ یہود کی مثال ہے، اور جو ہمارے عباد میں سے، عبادت گزاروں میں سے
عبادت گزاروں میں سے صوفیوں میں سے جو گمراہ ہوتا ہے نا وہ نصارہ کی مثال ہے. کہ نصارہ کون ہے؟ ضالین. آگے کیا ہے دیکھیں سنیے کیا کہتے ہیں. ضالین کون ہے؟ الذین ترکوا الحق علی جہل وضلال. جنہوں نے حق کو چھوڑ دیا جہل و ضلال کی بنا پر. حق کو پہچانا بغیر حق کے عمل کیا، یعنی بغیر حق کے عمل کیا. تو یہود کا غالب وصف یہ ہے کہ ان کی نیت میں کھوٹ تھا، ان کی مقصود میں وہ اللہ سے دشمنی کرتے ہیں. اللہ نے بار بار فرمایا لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. يد الله مغلولة. قالت اليهود يد الله مغلولة. اللہ کے ہاتھوں بندے ہوئے، اللہ فقیر ہے. یہود کہتے ہیں تکبر کے امتحان بھی، اور آیتوں کو یہ موڑتے ہیں بدلتے ہیں. اس لیے یہ ان کی صفت ہے کہ حق کو پہچاننے کے بعد ٹھکراتے ہیں، اور یہ مغضوب علیہ. اچھا جو بندہ حق کو پہچاننے کے بعد ٹھکرائے وہ ہر صورت میں مغضوب علیہ ہے یا نہیں؟ بولیے وہ ہے. لیکن جو بندہ بغیر حق کے عمل کرے، بغیر علم صحیح کے عمل کرے، نیت اس کی ٹھیک ہو، وہ کبھی اللہ کے عذاب کا مستحق مستوجب ہوگا، کبھی نہیں بھی ہوگا. اگر اس کا عذر تھا کہ وہ جہل کی بنا پر اس کو علم نہیں پہنچا یا اس نے کوشش کی اس کو کسی نے غلط رہنمائی کر دی تو گمراہ وہ وبال پڑے گا اس کو غلط بتانے والے پر. یا اگر اس کو نہیں معلوم ہو سکا تو اللہ کیا اس کا یہ عذر ہو سکتا ہے. یہ ضالین کی بات کو کر رہا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو شخص جان بوجھ کر علم سے دور رہتا ہے، بدعات ایجاد کرتا ہے، جیسا کہ نصارہ کی وہ صفات قرآن نے بیان کی ہے کثرت سے، وہ کیا ہے؟ وہ بدعت کا ایجاد کرنا ہے. وہ حرام و حلال خود سے جو ہے وہ اللہ کے حرام کو حلال کرنا ہے، اور بدعات کا ایجاد کرنا ہے. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ. خود سے رہبانیت انہوں نے گھڑ لی، اور اس طرح سے جو ہے وہ دیگر ان کا جو ضلال ہے عبادات میں اور شرک کی اپنی اپنی اقسام جو ہے عبادت کے نام پر ایجاد کرنا. تو یہ دیکھیے ان کا یہ ان کی صفات ہے. تو مغضوب علیہم جو ہے یہ وہ لوگ ہیں والعیاذ باللہ من ذالک کہ جو حق کو پہچاننے کے بعد اس کو ٹھکرا دیتے ہیں. اور نصارہ یا جو ضال ہیں گمراہ لوگ کون ہیں کہ جو بغیر حق کے عمل کرتے ہیں. تو دونوں صورتوں میں ہم محتاج ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہدایت کے کہ ہم حق کا علم بھی حاصل کریں اور پھر حق کے مطابق عمل بھی کریں. ابن تیمیہ فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ، میں نے خاص طور پر ان آیت میں ان کی تفسیر کی میں نے چند باتیں میں نے پڑھی خلاصہ کر، تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ہمیں آیات پڑھنے کو کیوں کہا؟ اللہ نے کیوں نہیں فرما دیا اہدنا الصراط المستقیم کو یہاں پر اکتفا کر لیا ہے بس کا نہیں، آگے ساتھ مزید کیوں کہا کہ صراط الذین انعمت علیہم، پھر غیر صفت بنائی الذین انعمت علیہم کی کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، اور جن پر انعام کیا وہ نہیں ہیں جو مغضوب ہوتے، مغضوب نہیں ہیں اور نہ وہ ضالین ہیں. یہ ساتھ کی کنڈیشن کیوں لگائی، ساتھ کیوں بتایا؟ ابن تیمیہ فرماتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے علم میں اس کو معلوم ہے قیامت تک ایسے لوگ آئیں گے ہر انسانوں میں جن کے نفس کے اندر یہ خواہش پیدا ہوگی انسان کے اندر کبھی مغضوب علیہ بننا چاہے گا، حق کو ٹھکرانا چاہے گا، کبھی بغیر حق کے بغیر علم کے عمل کرنا چاہے گا، جوش و خروش میں خیر ہے مجھے اچھا لگ رہا ہے بس مجھے کرنے دو، میری محبت ہے جی عشق کے اندر میں جو چاہوں سو کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہوگا. اگر یہ مشابہت نہ ہوتی تو اللہ کے رسول نہ فرماتے کبھی کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت جو ہے وہ تأخذ امتی بأخذ القرون قبلها، اپنے سے پچھلی جو امتیں ہیں ان کے راستے پر نہیں چلے گی. کتنا شبرن بشبر و ذراع بذراع کہ وہ ایک یعنی ہاتھ بھی اور پھر یہاں تک کہ دو فاصلے شبر اور ذراع بتایا کہ بالش اور ایک ہاتھ، اتنا اس حد تک ان کی اتباع اور پیروی کریں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا اور فرمایا کہ یہود و نصارہ اس سے مراد ہیں. تو اگر اس قوم میں اس امت میں یہ مشابہت پیدا ہونی تھی تو ڈرایا گیا نا، تو پھر یہ سوال اب ختم ہو جانا چاہیے کہ جناب جو سمجھدار بندہ پڑھا لکھا وہ کیوں ایسے کر رہا ہے؟ وہ اس لیے کر رہا ہے کہ اس کے اندر شہوت تھی اور جب اس کو حق کا علم ہوا اس نے شہوت کی بنا پر اس کو ٹھکرایا تو اس کا وبال پھر پڑتا ہے. والعیاذ باللہ من ذالک. اللہ انسان کو موقع رہتا ہے رجوع کرنے کا اور توبہ کرنے کا، اور اس لیے ہم ہر وقت اللہ کی طرف انابت اور اس کی توبہ کے جو ہیں وہ محتاج ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اس صورت مبارکہ کے اندر جو ہم نے پڑھا اور جو سمجھا بتوفیق اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس طرح سے اللہ نے یہ بھی ہمیں بتایا ہے کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ ہم جب حق کے راستے پر چل رہے ہیں تو یہ نہیں کہ ہمارا ہم سے پہلے کوئی چلا ہی نہیں. ایسے بھی کہ مفتی آئے ہیں آج کل کے نئے نکل رہے ہیں کہ جی میں نے جو بات سمجھ لی ہے آج 14 صدیاں کسی کو سمجھ نہیں آ سکا، جو میں نے آج نقطہ رسی کر لی ہے، جو میں نے اس میں سے پوائنٹ جو ہے وہ ریڈیوس کیا ہے، وہ آج سے پہلے کسی کی عقل میں نہیں آ، اتنا میں بڑا سمجھدار ہوگا مجتہد نکلا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ گدھے لوگ ہیں. ہم تو دعا کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان کے راستے پر چلا جس پر تو نے انعام کیا. اگر کوئی ہے ہی نہیں، اگر اس کی ضرورت ہی نہیں تھی تو پھر اس ساتھ مزید اس کی وضاحت کیوں آئی ہے؟ اس بات سمجھنے کی ضرورت ہے نا. اللہ تو اپنے رسول کو فرماتے ہیں، اپنے حبیب کو فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. 18 انبیاء کا ذکر ہے سورۃ الانعام میں، 18 انبیاء کے ناموں کے ساتھ ان کا ذکر فرمایا، اور بعد میں فرمایا کہ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، آپ بھی ان کی ہدایت کی اقتدا کیجیے. انعمت علیہم، ان کے لیے بھی انعمت علیہم ہے اور ہمارے لیے بھی والسابقون الاولون. اور اللہ کے رسول نے فرمایا، صحابہ کہتے ہیں کہ ابن مسعود کی روایت ہے غالباً کہ آپ نے خط کھینچا زمین پر، خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا، ایک سیدھی لکیر آپ نے کھینچی، ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ، پھر اس کے دائیں بائیں خطوط کھینچے، لکیریں کھینچی. آپ نے فرمایا یہ جو راستہ ہے نا سیدھا، یہ آپ نے اللہ کے رسول نے آیت مبارکہ تلاوت کی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ سیدھا راستہ ہے جو اللہ کا راستہ ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور ان راستوں کی پیروی نہ کرنا دیگر راستوں میں کہ تمہیں راستے سے، حقیقی راستے سے تمہیں بھٹکا دیں یا تمہیں اس سے گمراہ کر دیں. تو یہ ایک بہت عظیم صورت ہے. اس صورت کے اندر کتنے کثیر فوائد ہیں. اس سے اگلی جو آپ کے سامنے جو سلائیڈ آ رہی ہے اس میں شیخ صاحب نے ان کا ذکر کیا ہے، لیکن وقت نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم اگلے درس میں تک ان کو موقوف کرتے ہیں. اور انشاءاللہ اگلے درس میں ہم شیخ صاحب کی جو بات یہاں فرما رہے ہیں آخری بات وہ کہتے ہیں کہ فَهَذِهِ السُّورَةُ عَلَى إِجَازِهَا قَدْ احْتَوَتْ عَلَى مَا لَمْ تَحْتَوِ عَلَيْهِ السُّورَةُ مِنْ سُوَرِ الْقُرْآنِ. یہ سورت جو ہے اپنے اختصار کے باوجود، اپنے مختصر ہونے کے باوجود، قَدْ احْتَوَتْ عَلَى مَا لَمْ تَحْتَوِ عَلَيْهِ السُّورَةُ مِنْ سُوَرِ الْقُرْآنِ، ایسے ایسے عظیم مضامین پر مشتمل ہے، ایسے عظیم اسباب پر مشتمل ہے. قرآن کریم کی کوئی اور صورت میں ایسے وہ مضامین اور وہ معانی نہیں ہیں جو جن پر یہ صورت مشتمل ہے. اور بعض کا شیخ صاحب نے ذکر آخر میں خلاصہ پوری صورت کا جو کہتے ہیں مرکزیت سامنے رکھتے ہوئے وہ بیان کیا انشاءاللہ. تو اگلے درس میں انشاءاللہ ہم آپ سے بھی پوچھیں گے کہ آپ نے تدبر کیا ابھی تک تو آپ نے کیا سیکھا، کیا سمجھا، اور انشاءاللہ شیخ صاحب نے جو بتایا اس کی روشنی مزید صورت کی جو ہے فوائد انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. البتہ اس صورت میں جتنی تفصیل سے ہم نے بات کی ہے وہ اس لیے کہ اس کی خاص ایک حیثیت ہے. اس صورت کی ام القرآن ہے، بہت عظیم صورت ہے. لیکن آئندہ انشاءاللہ ہمارے جو اسباق ہوں گے کچھ تھوڑا سا مختصر ہو گئے، اس اعتبار سے بہت زیادہ ہم تفصیلی شرح میں لے جائیں گے. البتہ جو قواعد ہیں اور اسالیب ہیں قرآن کریم کے، خواہ وہ اصولی ہوں، تفسیری ہوں، فقہی ہوں یا لغوی ہوں، وہ ہم ضرور بیان کریں گے انشاءاللہ ساتھ کے ساتھ باذن اللہ تعالی. وباللہ تعالی توفیق، وصلی اللہ تعالی وسلم علی نبینا